اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کی محبت اور چاہت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ تک اس طرح کی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنے دوسرے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کے لیے کون سی چیز سب سے بہتر ہے، یعنی کہ ذکر۔ جی ہاں، کسی بھی انسان کے لیے اللہ کا ذکر جو مسلسل برکت کا باعث ہے، سب سے پہلے ذکر کرنے کے لیے انسان کا باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ باوضو ہونے سے انسان کو طہارت ملتی ہے اور اس سے انسان جو اللہ کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ جو اللہ سے مانگتا ہے اس کے اندر بھی پاکیزگی آتی ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں اور یہ انسان کے لیے باعث برکت بھی ہے، اور اس سے جو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس انسان کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ کے ذکر میں مسلسل برکت ہے۔ جو بھی انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا رہے انسان کے لیے خیر و برکت ہے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ جو شخص یا انسان نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3667، 3667 حسن۔ تو ہمیں بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں۔ انسان کا باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وضو کے بغیر بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بغیر اس کے کہ وہ اپنا وقت دوسرے کاموں میں گزارے، اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ وہ اپنی زبان کے اوپر اللہ کے ذکر کو کثرت سے جاری رکھے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور انسان کا بہترین مددگار بھی اللہ ہی ہے، بہترین کارساز بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں معزز سامعین، ذکر کرنے کے لیے انسان کے پاس بہت سے اذکار ہیں، جیسا کہ نمبر 1 لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یا حی یا قیوم۔ جی معزز سامعین، یہ وہ اذکار ہیں جن کو انسان کثرت سے کرتا رہے اور اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ سے رجوع بھی کرتا رہے، اور یہ اذکار جو ہیں انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے انسان نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ ہیں وہ اذکار جن کو ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا سکون بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن سے بھی شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسرے دوست احباب کو بھی بھیجیں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو اسی طرح ملتی رہیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو دین کے متعلق باتیں بتانا ہے، اور تاکہ آپ اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر ایک اچھائی لے کے آئیں، اور اس اچھائی سے آپ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ بچائیں، کیونکہ یہ زندگی میری اور آپ کی سب کی عارضی ہے، اور ایک دن ہم سب نے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ اس مہلت سے پہلے جو کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دے کے بھیجی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں اور دوسروں کے کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے، نہ کہ لینا والا بنائے۔ دینے والے جو ہوتے ہیں، جب آپ کو اللہ عطا کر رہا ہے تو آپ اس میں سے اللہ کے راستے میں لوگوں کو دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مرادیں بھی پوری فرمائیں گے، حاجات کو بھی پورا کریں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے اور فکر ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کے اندر فکر نہیں ہے تب تک طلب نہیں، اور جب تک طلب نہیں تب تک آپ کچھ مانگ نہیں سکتے۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے، اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔